الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. یہ 8واں پارہ ہے، اس کا تقریباً آدھا حصہ سورہ الانعام پر ہے اور آدھا سورہ الاعراف پر ہے۔ سورہ انعام کا کچھ بیان پہلے گزر چکا ہے کل کے درس میں۔ آج 8ویں پارے سے جو حصہ ہے اس میں سے چند موتی ہم سمیٹیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آپ زمین میں موجود زیادہ لوگوں کے پیچھے چلیں، ان کی اطاعت کریں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ لوگ اپنے گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور اپنے اندازوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کا حکم چھوڑ کر اس کے خلاف اگر زیادہ بندے کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں تو وہ حق نہیں۔ زیادہ لوگوں کو حق سمجھنا اللہ رب العزت نے اس کی مذمت کی ہے۔ حق کیا ہے؟ حق یہ قرآن ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں جو صحیح سند سے ہم تک پہنچے ہیں، لہذا انسان کو اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ سورہ اعراف میں بھی آ رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو تمہارے رب نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو، اسے چھوڑ کر اور اولیاء ان کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی تھوڑے ہو تم جو نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ تو تھوڑے لوگ ہی ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، جو خوش نصیب ہیں، سعادت مندی جن کے حصے میں آتی ہے، وگرنہ اکثر لوگ دنیاوی زندگی کو بھی اصل سمجھ لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے صریح اور واضح ارشادات کے مقابلے میں انسانوں کے بنائے ہوئے اندازوں کو اصل سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ وہ جانور جن پر اللہ کا نام لیا جائے ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے انہیں کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی حلال جانوروں میں سے وہ مویشی، وہ جانور جنہیں اللہ نے حلال رکھا ہے، ان پر ان کے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے، کیونکہ جانور ان کا خالق مالک اللہ، اس نے ان کی یہ زندگی، ان کا ایک معاملہ ایسا رکھا اور انہیں اپنے بندوں کی غذا اور خوراک بھی بنایا، لیکن اس صورت میں جب کہ وہ اللہ رب العزت کے نام پر ذبح کیے جائیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ جس آدمی کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جو گمراہ ہے اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، انتہائی تنگ، کہ اسلام پر عمل اسے ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ آسمان پر چڑھنا۔ اسی طرح ہم وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان پر ان کی پلیدگی اور گندگی کو رکھ دیتے ہیں اور وہ دین سے دور رہتے ہیں۔ جنوں انس ایک دوسرے کی طرف چکنی چڑی باتیں کر کے وہی کرتے ہیں، اور شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے۔ مشرکین کے اعمال کو خاص طور پر بیان کیا، کیونکہ انسان جب سے اس دنیا کے اندر آیا ہے، ایک تو بدنی طور پر وہ بندگی کرتا ہے، عبادت بجا لاتا ہے، ایک عبادت وہ مال کو خرچ کرنے کے ساتھ کرتا ہے۔ تو مشرکین، مکہ کے مشرکین، ان کا یہ طریقہ رہا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بھی جو لوگ شرک کی طرف مائل ہیں وہ بھی اسی طریقے کے اوپر ہیں کہ وہ جو اللہ نے کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں
ان میں حصہ رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مویشی، یہ کھیتی اللہ کے لیے ہے ان کے گمان کے مطابق، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے، جو شرکاء کے لیے ہوتی وہ تو اللہ کو نہ پہنچتی، یعنی اگر اللہ والے حصے میں یا ان مویشیوں کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو پھر کہتے کہ اب اللہ کا حصہ تو ختم ہو گیا، شرکاء کا حصہ ہے ان کے نام پر تقسیم کرو۔ لیکن جو اللہ کا ہوتا، اگر ان شرکاء والے حصے میں کوئی نقصان پہنچ گیا ہوتا تو کہتے اللہ تو غنی ہے، کچھ اللہ سے لے کر ان شرکاء کو دے دو، ان کا آستانہ چلنا چاہیے، ان کی گدی بند نہیں ہونی چاہیے۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے بہت سے مشرکین کے لیے ان کی اولادوں کو قتل کرنا، یہ ان کے شرکاء نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا تھا۔ بعض اپنی اولادوں کو قتل کرتے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، اور ان کا دین ان کے اوپر خلط ملط ہو گیا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ انہیں اور جو جھوٹ بولتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور بعض انہوں نے اپنے چوپائے اور کھیتیاں انہیں ممنوع کر دیا کہ جسے ہم کہیں گے صرف وہی انہیں کھا سکتا ہے، اور کچھ چوپائے ایسے تھے کہ ان پر سواری کرنا انہوں نے حرام قرار دے دیا تھا کہ یہ بتوں کے نام پر ہیں، اور بعض چوپائے ایسے تھے کہ کہتے تھے کہ ان پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کریں گے۔ تو یہ سارے انہوں نے خود ہی گھڑے ہوئے تھے باتیں۔ اور اسی طرح بعض وہ یہ بات کہتے تھے کہ ان جو مویشیوں کے پیٹ میں ہے، جو گائیں، اونٹنی، بکری وغیرہ سے جو بچہ ہوگا، یہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے اس کا گوشت حلال نہیں ہوگا۔ اور اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہوتا تو کہتے کہ نہیں، اب جو ہے وہ عورتیں بھی ہمارے ساتھ کھائیں۔ سیجزیہم وصفہم، اس کی وصف کو تو بیان کرے، انہ حکیم علیم، اللہ کے احکامات و حکمت اور علم سے بھرپور۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت سی چیزیں خود بخود اپنے اوپر ممنوع کر دیتے کہ یہ جی ہمارے پیر صاحب کے لیے ہے، یہ اور کسی کو نہیں ملے گی، یہ بچہ جو ہے یہ ہم نے فلاں پیر کے نام پر وقف کر دیا ہے، یا فلاں صحابی کے نام پر یا اہل بیت کے نام پر، یہ جو ہے وہ کالے کپڑے نہیں پہنے گا، یا جو ہے اور طرح طرح کی باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں عرب کے مشرکین سے آج کے جدید جو مشرکین ہیں انہوں نے لی۔ اللہ رب العزت نے اس سب کی مذمت کی ہے اور اسے بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا گناہ قرار دیا، فرمایا کہ اللہ ان کے اس افتراء پر انہیں پوچھے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہودیوں کی خرابی کو بھی بیان کیا کہ جب انہوں نے وحی کے اترتے ہوئے نافرمانی کی تو بہت سی چیزیں ہم نے ان پر حرام کر دی۔ آج چونکہ وحی کے اترنے کا زمانہ نہیں ہے تو نافرمانیوں کی جو سزا ہے وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے مہنگائی کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں آتی، جس سے بہت سی حلال چیزیں ان کے فائدہ اٹھانے سے انسان رہ جاتا ہے۔ لہذا اللہ سے اگر لینا ہے تو وہ اس کی اطاعت کے راستے سے ہی ملے گا۔ تاکیدی چیزیں جو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ جن کے مسئلے کو بیان کیا ہے، نبی علیہ السلام سے اعلان کروایا کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ حرام ہے، اور والدین سے برے سلوک سے پیش آنا یہ حرام ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین سے خوب احسان سے پیش آؤ، اور اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور اسی طرح بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو۔
کسی جان کو قتل نہ کرو، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، ناپ تول کو انصاف سے پورا کرو، اور جب بات کرو عدل والی بات کرو، اگرچہ سامنے تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ تو ان تاکیدی حکموں کو بیان کیا۔ سورہ الاعراف، اعراف عموماً قرآن مجید میں یا جنتیوں کا ذکر ہے یا جہنمیوں کا، لیکن ایک مقام اعراف ہوگا، جنت اور جہنم کے درمیان کچھ لوگوں کو ٹھہرا دیا جائے گا جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، اور پھر اللہ رب العزت کے فضل سے انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے آغاز میں آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، ان کی توبہ کو، ان کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس کے ساتھ قبول کیا، اور اس بات کو بیان کر دیا کہ شیطان کی گمراہی سے بچنا، اس نے تمہارے ماں باپ کو، آدم اور حوا کو جنت سے بے لباس کر کے اتار دیا تھا، اور شیطان ہمیشہ بے حیائی کا حکم دیتا اور اسی بے حیائی کو لوگوں میں فروغ دیتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ ہر مسجد کے لیے، ہر عبادت کے لیے زینت کو اختیار کرو، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو۔ تو یہ کہنا، یہ سوچنا کہ نہیں گندے رہنا ہے، ملنگ لوگوں کی طرح رہنا ہے، یا جس طرح کہ صوفیہ کا طریقہ ہے کہ کوئی عمدہ چیز نہیں کھاتے، اسلام ان دونوں چیزوں سے بری ذمہ ہے، پاک اور صاف رہا جائے، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں انسان انہیں کھائے پیے لیکن اسراف نہ کرے، حد سے نہ بڑھے، بھوک رکھ کر کھائے تاکہ بیمار نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آدھی آیت میں مکمل طب کو جمع کر دیا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اعراف والوں کا ذکر کیا کہ یہ اعراف والے کچھ لوگوں کو پہچانیں گے، جہنم میں موجود ہوں گے، کہیں گے کہ تمہاری چودراہٹ، تمہارا جتھا، تمہارا تکبر تمہارے کسی کام نہیں آیا ہے، اور یہ جنتی ان پر تو تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا، آج اللہ نے دیکھو انہی کو جنت میں داخل کر دیا، کیونکہ جنت میں نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ اکثریت کمزور اور فقراء لوگوں کی ہوگی، اغنیاء کم ہوں گے، کمزور اور فقراء جنت میں زیادہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان اعراف والوں کا جنتیوں کی طرف جھکاؤ اور جنت میں داخل ہونے کی طمع کو دیکھ کر انہیں بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان فرما دیا کہ اللہ تعالی ہی آسمان سے پانی کو اتارتا ہے اور پھر اس سے مردہ زمینوں کو، بنجر زمینوں کو آباد کرتا ہے، اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ قوم نوح اور قوم عاد، قوم سمود، اور اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم شعیب کا ذکر کیا۔ ہر نبی رسول نے قوم کو یہی دعوت دی کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرو، لیکن قوم کے سرداروں نے انہیں گمراہ، بے وقوف کہا اور ان پر ایمان لانے سے تکبر کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کے حق میں انجام کو اچھا کیا، اور جو مذاق اڑانے والے تھے انہیں اللہ رب العزت نے ایسے عذابوں سے دوچار کیا، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ ہم نے جھٹلانے والوں کی جڑ کو ہی کاٹ دی۔ قوم نوح کو غرق کر دیا گیا، اور اسی طرح قوم سمود، ان پر زلزلے کے عذاب کو طاری کیا گیا۔ یہ بڑی ہی طاقتور قومیں تھیں، لیکن ان کی طاقت ان کے کسی کام نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کو ڈرایا۔ سورہ اعراف یہ مکی زندگی کے آخری دور کی صورت ہے۔
جب نبی علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کی، گویا اس میں مشرکین مکہ کے لیے یہ پیغام تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اچھا انجام رسولوں کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے لیے ہے، اور جو جھٹلانے والے ہیں اللہ رب العزت کی سزا سے دوچار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔